ربش، اسٹوپڈ، نان سینس۔ ایک گہری نگاہ گلابی کاغذ پر ڈال کر اگلی تائرانہ نگاہ ڈالی۔ نیچے نام کی جگہ ایک کھلی گلاب کی کلی بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے کچھ پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور حرفوں سے جیسمین کی دھیمی دھیمی مہک اٹھ رہی تھی۔ زرغام نے کاغذ بیزاری، بے نیازی اور بے دلی سے تہہ کر کے سائڈ ٹیبل کے نچلی دراز میں پھینک دیا۔ اس نے بھیجا ہے میرے نام گلابی کاغذ۔ فلک شیر گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر زرغام نے چونک کر فلک شیر کو دیکھا، اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، تو گویا وہ دریچے سے لگ کر کھڑا اسے گلابی کاغذ پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اسٹوپڈ، زرغام صوفے پر گر گیا۔ تم بھی بھیجو گے اسے کیا؟ گلابی کاغذ؟ فلک شیر کی زمانی مسکراہٹ برقرار تھی۔ پاگل ہے وہ، میں نہیں، میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں، دماغ نہیں خراب میرا۔ زرغام نے سگریٹ سلگا کر لائٹر ٹیبل پر پھینکا۔ مجھے یہ خوابوں کی، افسانوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ فلمی سچویشن میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ بھیجو نہ اسے تم پھر جوابی کاغذ۔ ڈاکٹر زرغام نے صفے میں دھسے فلک شیر کو دیکھا، اس پر آمد سوار تھی، آنکھوں میں شرارتی سی چمک تھی۔ تم لے لو مجھ سے گلابی کاغذ۔ ڈاکٹر زرغام ہنسے۔ نہیں بھیجے گی وہ مجھے گلابی کاغذ۔ جواب میں فلک شیر کے لپکنے کے انداز کو کشن پھینک کر روکا۔ کچھ کر یار، مر جائے گی وہ، فلک شیر نے وکالت کی۔ یہ ڈرامے باز لڑکیاں جو فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنا دماغ خراب کرتی ہیں، یہ مرتی ہیں نہ مارتی ہیں۔ آج میں، کل کوئی اور۔ زرغام نے کہا تو فلک شیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہیں یار، وہ بہت سیریس ہے، فلک شیر نے سنجیدگی سے کہا۔ سیریس؟ آج میں منظر سے ہٹ جاؤں تو میرا نام بھی یاد نہیں ہوگا، ڈاکٹر زرغام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شادی تو تجھے کرنی ہے نا بچوں کے لیے، تو اس سے ہی صحیح، فلک شیر نے کہا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ڈاکٹر زرغام اچھلی تو پڑے تھے شادی اور اس بے شعور، بے عقل، بے وقوف لڑکی سے۔ میرا دماغ واقعی خراب ہوگا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ فلک شیر نے سگریٹ سلگایا۔ کیا اچھائی ہے اس میں؟ زرغام نے دھواں فضا میں بلند کیا۔ محبت سے گندھی ہے وہ لڑکی، اور جس کی روح میں محبت سرایت کر جائے اس کا وجود محبت سے گندھ جاتا ہے، اور محبت زندگی میں شامل ہو جائے تو زندگی کا رنگ و روپ ہی بدل جاتا ہے یار، فلک شیر نے آرام دہ حالت میں بیٹھتے ہوئے پرخمار سے انداز میں کہا۔ زرغام نے اگلا سگریٹ سلگاتے ہوئے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک بے خودانہ سی مسکراہٹ نے فلک شیر کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ تو تم سوچ لو اس بارے میں، زرغام نے کہا۔ میں؟ فلک شیر چونکا اور کچھ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں کیوں؟ کس طرح؟ اس نے بھیجا ہے تیرے نام گلابی کاغذ۔ فلک شیر گنگناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں گھر جا رہا ہوں، گاڑی ہے میرے پاس۔ ڈاکٹر زرغام نے سر کو جھٹکا۔ تو مجھے ڈراپ کر دو، میں بیکار ہوں، بے گھر ہوں، بے در ہوں، جانے میرے ہمدرد کہاں ہیں؟ فلک شیر بولا، بولتے بولتے پٹڑی سے اترنے لگا۔ بنگلہ نمبر LS924 میں۔ ڈاکٹر زرغام نے بے ساختہ کہا۔ جواب میں گہرا سانس لے کر فلک شیر نے اسے دیکھا اور دل میں گہرا سانس بھرا۔ نہیں میرے یار، وہ تو SR43 میں رہتی ہے، لو اسٹریٹ میں اس کا قیام ہے۔ کاش وہی لوگ ہماری رگ و جا کے قریب کیوں ہوتے ہیں، جن سے مقدر کی ریکھائیں نہیں ملتی۔ محبت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ شانے پر دباؤ کے احساس نے چونکایا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور گاڑی سروس روڈ سے اتر کر ٹریفک کے ازدحام میں شریک کار ہو گئی تھی۔ وہ سوچوں میں اتنا گم تھا، میں نے کچھ کہا ہے کیا سمجھے؟ ڈاکٹر زرغام نے پوچھا۔ کیا؟ واقعی اس نے سنا تھا اور نہ سمجھا۔ تمہارا سر آج کل نہ جانے کہاں گم ہو جاتے ہو، میں آنٹی سے بات کرتا ہوں، کچھ کریں تمہارا، ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی اذن سفر مل جائے۔ اذن سفر؟ فلک شیر نے زیر لب کہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں چلتے میوزک کے ردھم میں اضافہ کر دیا۔ ڈاکٹر زرغام ایک نظر اس پر ڈال کر آگے دیکھنے لگے۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، ملنے والوں کے سب سوالوں میں کل بھی تم تھی، آج بھی تم ہو۔ ڈاکٹر زرغام جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوئے، سامنے ان کی ٹیبل پر بڑا سا پھولوں کا بکے رکھا تھا، سفید اور پنک پھول اور لمبی ڈالیوں والے پھول۔ دھیرے سے آگے بڑھ کر وش کارڈ کو کھولا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ من آنگن میں شہر بسا ہے، دریا کی لہروں میں رستوں میں اندیکھے سپنے کھلے ہوئے ہیں، خواب، دھنک، خوشبو اور چہرے ملے ہوئے ہیں۔ تیز ہوا میں دیپ سمے کے جلے ہوئے ہیں، لیکن شہر کے دروازے پر بے خوابی کے سکھ دکھ اوڑے، جانے کس کی آس میں آنکھیں نیندوں کا پہرا دیتی ہیں۔ ان کے دل میں ابال سا اٹھا۔ اس لڑکی کا کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ حیرت ہے میڈیکل جیسے شعبے میں اسے ان خرافات کا وقت کیسے مل جاتا ہے۔ زرغام نے سر جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ ان کا دماغ گرم ہوتا، سسٹر آریہ اندر داخل ہوئی۔ سر، میل وارڈ میں 13 نمبر بیڈ کی حالت سیریس ہے۔ ڈاکٹر زرغام سر جھٹک کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ پھر کیا سوچا تم نے شادی کے لیے؟ ناشتے کی ٹیبل پر وقار النساء نے زرغام کی طرف دیکھا، وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔
شادی ضروری ہے، تمہارے لیے نہ صحیح بچوں کے لیے۔ میں کب تک ہوں؟ امی سوتیلی ماں۔ زرغام نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے بات کاٹ دی۔ میں ہوں تو سوتیلی ماں کا کیا سوال؟ جب آپ ہیں، اللہ آپ کی زندگی رکھے، تو پھر دوسری شادی کا کیا سوال؟ زرغام نے شرارتی سے انداز میں ماں کو چھیڑا۔ جواب میں وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس سونے گھر کو بہو کی ضرورت ہے؟ 2 بہویں اور ان کے 6 بچے موجود ہیں آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ زرغام سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس گھر کی نہیں، تمہاری تنہائی دور کرنی ہے۔ تمہارے کمرے کا سونا پن اچھا نہیں لگتا۔ عمر زین بورڈنگ میں ہے، کیا تم ساری عمر یوں ہی رہ سکتے ہو؟ ساتھی کی ضرورت رہتی ہے۔ بیٹا، انوشا بے شک ایک اچھی لڑکی تھی، مگر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک روح جانے کے بعد دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ امی، میڈیکل لائن میں آ کر کوئی تنہا نہیں ہوتا، اور مجھے تو ایک پل نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا اب سرجن بننے والا ہے، قریب میں اپنا کلینک کھول کر اسے اسپتال کا درجہ دے دوں گا۔ کام ہو رہا ہے۔ زرغام، تم بچے نہیں ہو جو میری بات نہ سمجھو۔ کیا بات کرتی ہیں بیگم؟ عابد رضا اخبار ہاتھ میں لیے آ گئے۔ بچے ہر عمر میں بچے رہتے ہیں ہمارے لیے۔ صبح کی تازگی بھرپور شرارت کے ساتھ چہرے پر رقصاں تھی۔ آپ کی یہ باتیں اسے بڑا نہیں ہونے دیتی، اگر اسے بچہ بننے کا اتنا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں ماں ہوں، اور ماں بچے کے لیے اچھا ہی سوچتی ہے۔ وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئیں۔ ارے رے رے! زرغام بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ابو دیکھیں پلیز۔ عابد رضا نے اخبار پھیلا لیا، تبھی وہ آ گئیں۔ ہاتھ میں براؤن لفافہ تھا، کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ 4-5 تصویریں اس کے سامنے تھیں، ایک نگاہ ان پر ڈال کر ماں کو دیکھا۔ مجھے اس سال یہ کام کرنا ہے بس۔ زین بھی اب 7 سال کا ہو گیا، ان کا لہجہ حتمی تھا۔ زرغام نے بے چارگی سے باپ کو دیکھا۔ اوہ! وہ کندھے اچکا کر رہ گئے، گویا نیم رضامند تھے۔ اچھا، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، زرغام نے کہا۔ ہاں، مگر ان میں سے ہی، اور ان میں سے ایک لڑکی جس کے پیچھے نام لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ لاؤ دکھاؤ۔ عابد رضا نے ہاتھ بڑھایا۔ رہنے دیں آپ۔ وقار النساء نے ہاتھ جھٹک دیا۔ امی، جلدی کیا ہے؟ جلدی؟ اچھمبے کسی انداز میں دیکھا۔ ابھی جلدی ہے یہ؟ 7 سال ہو گئے ہیں انوشا کو گزرے۔ کرمانی صاحب کی بہو کا انتقال ہوا تھا پچھلے جمعے کو انہوں نے نکاح کر دیا احمد کا۔ لوگوں سے سال بھر انتظار نہیں ہوتا، اور تم 7 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ جلدی کیا ہے؟ امی، مجھے ایک مریض دیکھنا ہے، زرغام نے چائے کا گھونٹ بھر کر بعجرت بھرے انداز میں کہا، اور کھڑا ہو گیا۔ شام کو بات ہوگی۔ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ مت کرو، شام کو فائنل ہوگا۔ وہ پیچھے سے چینخی۔ زرغام نکلتا چلا گیا۔ بیگم، ناشتہ ملے گا یا میں بھی ان پر کنات کر لوں؟ چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے تصویریں سیدھی کی، ان کا گھن گرج کا رخ اب ان کی جانب ہو گیا۔ یہ آپ کی ڈھیل ہے عابد صاحب، جو زرغام یوں پھر رہا ہے۔ اچھا لگتا ہے جوان جہان کا ماؤں پوت یوں بے مہار پھرتا رہے۔ کل کلاں کو لے آیا کوئی فضول سی لڑکی تو کیا کر لیں گے آپ؟ یہ آج کل کی لڑکیاں زرغام کو تو نکیل ڈال لیں گی، مگر 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکیں گی۔ میں نے اچھی سے مضبوط بڑی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ابو ناشتہ؟ چھوٹی بہو کیٹل لے کر آ گئیں۔ شکریہ بیٹا، ایک انڈا ہاف فرائی لے آنا، تمہاری ساس شاید فل فرائی لے چکی ہیں، ان کے لیے کولڈ کافی لے آؤ۔ جواب میں ندا ہنسی۔ وقار النساء چپ ہو کر گھورنے لگیں، تبھی ٹرے اٹھا کر مناہل بھی آ گئی۔ ناشتہ؟ لاؤ لاؤ بیٹا۔ آئیے بیگم، آپ بھی کچھ تناول فرمائیں یا نوش کر چکی ہیں؟ عابد رضا چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ وقار النساء جواب میں خاموشی سے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ او پی ڈی میں اس وقت رش کم ہو گیا تھا، بچوں کا ڈے تھا آج، ان کے ساتھ ڈاکٹر سجاد میر تھے۔ سردی کی وجہ سے بچے بھی زیادہ تھے آج۔ سر، یہ آخری مریض تھا۔ سسٹر چیزیں سمیٹنے لگی۔ میں چلوں یار، گھر میں مہمان آ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر سجاد جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس میں بھی جا رہا ہوں، زرغام نے کہا۔ سسٹر، سب مریض چلے گئے نا؟ جی سر۔ سسٹر باہر نکل گئیں، تبھی اٹھتے اٹھتے ان کی نگاہ ٹیبل پر رکھے شیشے کی سطح کے نیچے گئی۔ چونک کر آگے رکھے ہوئے گلابی کاغذ پر سیاہ حرف جگمگا رہے تھے۔ ہماری چاہ کی نہ تم کو کچھ خبر ہوگی، شب فراق تڑپ کر یوں ہی بسر ہوگی۔ تمہارے حسن تصور سے ہے یہ جہاں روشن، تمہارے دید کے قابل نہ یہ نظر ہوگی۔ اف، یہ لڑکی! ڈاکٹر زرغام نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ سنجیدہ اور بردبار سی ڈاکٹر زرغام رضا کو یہ سچویشن بہت کھل رہی تھی۔ سال چہارم کی دانیہ شیخ ان کے دام عشق میں گرفتار تھی۔ کم عمر، کم فہم طالبہ، اگلے سال جس کا ہاؤس جاب تھا، جس کے مستقل عزائم بہت بلند تھے، جو مستقبل کی چائلڈ اسپیشلسٹ تھی۔ اس کے ارادوں میں سرجن بننا لکھا تھا، بچوں کا ہارٹ سرجن۔ کیسی بچکانہ باتیں کرتی تھی، ان کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اکثر و بیشتر اس کے گلابی کاغذ ان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ ان کی ناپسندیدگی، عدم توجہی، غیر دلچسپی کے باوجود ان کے ساتھ غائبانہ عشق کا سفر کر رہی تھی۔
جبکہ 46 سالہ ڈاکٹر زرگام رضا ایک بھرپور جیون گزار چکے تھے۔ انوشے سے شادی، 2 پیارے پیارے بچے تھے۔ 14 سالہ بھرپور رفاقت کے بعد انوشے نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا۔ ایک تو امی پیچھے پڑی ہوئی تھی شادی کر لو، ان کا دل نہیں مانتا تھا، انوشا کے بعد تو بالکل نہیں۔ دوسری دانیہ بی بی اظہار عشق کے شوق و شغل فرما رہی تھی، انہیں غصہ آ گیا۔ کم عمر نہ سمجھ دانیہ شیخ سے شادی ہے جو اس محبت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ پختگی کی منزل پر نہیں تھی تو یہ تو بردباری کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ زرگام نے شیشے کی سطح سے کاغذ کھینچا۔ سسٹر؟ جی سر۔ کالج کے اسٹوڈنٹ چلے گئے ہیں ہاسٹل؟ زرگام نے پوچھا۔ جی سر۔ دیکھیے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں تو بلائیے۔ جی سر۔ وہ باہر نکل گئی۔ گلابی کاغذ کو مٹھی سے مسل کر پھینکنے کو تھے کہ سیل فون کے بیپ نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہیلو۔ گلابی کاغذ، کاسنی محبت اور تم۔ ڈاکٹر زرگام چونک گئے۔ کیا حال ہے؟ دوسری جانب فلک شیر تھا۔ ایک نگاہ گلابی کاغذ پر ڈال کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ اپنے دماغ کو خرافات کے دائرے سے باہر بھی نکال دیا کر، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ ڈاکٹر حضرات ہمہ وقت دوسروں کے مبتلائے صحت کیوں ہوتے ہیں؟ مبتلائے عشق کیوں نہیں ہوتے؟ اسٹوپڈ۔ فون پر نگاہ ڈال کر باہر نکلنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں۔ فلک شیر نے پھر کہا لگایا۔ بڑے موڈ میں ہوں؟ ڈاکٹر زرگام نے پوچھا۔ گھر آ جائیے تاکہ میری خلاصی ہو آپ کی والدہ ماجدہ کے ہاتھوں۔ ہیں؟ ڈاکٹر زرگام کوریڈور سے نکلتے ہوئے چونکے۔ کیا مطلب؟ سر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اچھا اگر کل یہ اسٹوڈنٹ آئیں تو مجھے بتائیے گا۔ ہولڈ کا کہہ کر سسٹر کو دیکھا۔ کون سے سر؟ سسٹر نے پوچھا۔ دانیہ شیخ اور ان کا بیچ۔ اوکے سر، مؤدبانہ کہتی آگے بڑھتی۔ دانیہ شیخ۔ فلک شیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہیلو فلک، امی سے کہو کہ میں مصروف ہوں، ڈاکٹر سعدی نے کال کی ہے، ادھر جا رہا ہوں۔ فی الفور انہوں نے گھر جانے کا ارادہ موقوف کیا، حالانکہ تھکن اور سر درد کی وجہ سے گھر جا کر آرام کرنا چاہ رہے تھے۔ اوف زرگام آنٹی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا، میرے کان پکڑ رکھے ہیں کہ بتاؤ زرگام کیا چاہتا ہے، کیوں راہ فرار اختیار کر رکھی ہے، اس کی پسند ناپسند۔ فلک شیر نے دہائی دی۔ سن، فون بند کر، میں مس کال کرتا ہوں تو ارجنٹ کال کا کہہ کر گھر بھاگ۔ ڈاکٹر زرگام نے مفت مشورہ دیا تھا۔ سنو، میرا موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے اور میں تمہارے والد محترم کے سیل سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر زرگام نے گہرا سانس بھرا۔ گھر آ جا پردیسی بالما، وگرنہ تیرا یہ وکیل صفائی تیرے گھر سے مردہ حالت میں ملے گا۔ فلک شیر نے دہائی دی۔ امی کو فون دو، ڈاکٹر زرگام نے کہا۔ یہ لیں آنٹی بات کریں۔ فلک شیر نے فون وقارالنساء کی طرف بڑھایا۔ اسے کہو یہ گھر ہے، ہاسٹل نہیں، 2 دن سے تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ زین کو تمہارے ابو ہاسپٹل سے لائے ہیں، اسے بخار ہو رہا ہے، گھر آؤ فوراً۔ ماما کی بلند آواز اس نے سنی تھی۔ سن لیا والدہ محترمہ کا ارشاد؟ فلک شیر نے پوچھا۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ گھر جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ زین کو بخار ہے، دماغ الجھا۔ آ رہے ہو پھر؟ انہوں نے سیل فون بند کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ امی نے کیوں فلک شیر کا استعمال کیا ہے۔ فلک اور وہ بچپن کے دوست تھے، مگر دوستی میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ایک انجینئر تھا اور یہ ڈاکٹر، مگر پیشے کا فرق بھی ذہنی ہم آہنگی پر اثر نہیں کر سکا تھا۔ اب انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا۔ گھر جا کر فلک شیر کی جاں بخشی کروانی تھی۔ اور زین کی حالت جانے کیسی تھی؟ گاڑی کی رفتار بڑھا لی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وقارالنساء نے فخر سے اندر آتے زرگام کو دیکھا، دوسری نگاہ مسکین بنے بیٹھے فلک شیر پر ڈالی۔ زین کہاں ہے؟ زرگام نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاسٹل میں ہے، اور کہاں ہوگا؟ وقارالنساء نے جواب دیا۔ مگر آپ؟ زرگام نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ تمہیں گھر بلانے کا راستہ ہے۔ امی، وہ گہرا سانس لے کر صوفے پر گرے۔ میں جاؤں؟ فلک شیر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو تم اور فیصلہ کروا کر جاؤ، وقارالنساء نے کڑکدار آواز میں کہا۔ اب میری کیا ضرورت ہے آنٹی؟ فلک شیر نے بے چارگی سے کہا۔ میں نے اس ہفتے اس کا نکاح کرنا ہے، اس سے کہو فیصلہ کرے۔ زرگام بتا کیوں نہیں دیتا کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ فلک شیر نے کہا۔ ہیں؟ کس سے؟ وقارالنساء چونکی۔ زرگام نے وہ کھلا کر فلک شیر کو دیکھا، جب چڑھانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ان کا انداز پرنسپل والا تھا، مگر وہ اب ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ امی اس کا دماغ خراب ہے، یہ تو بس۔ زرگام نے فوراً کہا۔ ارے وہی کاسنی محبت اور گلابی کاغذ والی۔ فلک شیر نے زرگام کے کان کے قریب چھپ کر سرگوشی کی، جواب میں وہ اسے گھونسا مار کر کیا تھا؟ جلدی بتاؤ، وقارالنساء نے بے چینی سے پوچھا۔ امی بکواس کر رہے گی، ڈاکٹر زرگام نے کہا۔ یعنی اس کی محبت تیرے لیے بکواس ہے؟ فلک شیر کان میں گھسا۔ 100% احمقانہ، فضول اور خر دماغی، ڈاکٹر زرگام نے کہا۔ کیا کہہ رہے گی؟ وقارالنساء کی توجہ اس کی طرف تھی۔ امی کہاں نہ بکواس کر رہے گی؟ چلو پھر فیصلہ کرو، آج انہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ میں جاؤں؟ فلک شیر نے نعرہ آزادی بلند کیا۔ بیٹھو تم فیصلہ ہونے تک۔ آنٹی میری زندگی کا فیصلہ تو نہیں ہے یہ، فلک شیر نے بے چارگی سے کہا۔ مگر تم سے منسلک ہے، تم آزاد پھر رہے ہو اور اسے یہی آزادی اچھی لگ رہی ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ وقارالنساء کو اچانک یہ خیال آیا۔ کیا کروں؟ ماں یہ کام کرتی ہیں، میری ماں ہوتی تو… فلک شیر نے دل پگار انداز میں کہا۔ ہیں؟ اچانک انہیں خیال آیا، تمہاری دادی تو ہے نا؟
مگر وہ دادا کو چھوڑ کر شہر نہیں آ سکتی، میں ہی ان سے ملاتا ہوں، فلک شیر نے کہا۔ پھر تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ فلک شیر جواب میں ہاتھ اٹھا کر چھت کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا کرو، ان لڑکیوں کی تصویروں میں سے تم بھی کسی ایک کا انتخاب کر لو، زرگام کے ساتھ ہی میں۔ جی؟ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا اور پھر بدک کر یوں بھاگا گویا قاضی اور گواہ موجود ہوں اور بس نکاح پڑھایا جانا ہو۔ ارے ارے رکو تو، وقار النساء کہتی رہ گئی مگر وہ دم دبا کر بھاگا۔ ڈاکٹر زرگام صوفے پر بیٹھ کر ماں سے مذاکرات کرنے لگے۔ کاسنی محبت اور گلابی کاغذ، احمق، فضول، خر دماغی بلکہ خلل دماغ کا۔ دریچے سے آتی پورے چاند کی روشنی اس کے بیڈ پر پھیلی تھی، تاروں بھرا آسمان اسے نظر آ رہا تھا، جاتی سردیوں کی ٹھنڈک ابھی باقی تھی۔ ایک بھیگی ہوئی اداسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے بھیجا ہے میرے نام گلابی کاغذ۔ کاش! فلک شیر نے دائیں جانے مقام دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن دانیہ کی لے پر رقص کر رہی تھی، پاگل آنکھوں والی لڑکی پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ کیوں قاصد امید کو تقدیر بنا بیٹھی ہے؟ فلک شیر دھیرے سے اٹھ کر بالکنی میں آ گیا اور گرل سے بازو ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ فضا میں باسی پھولوں کی خوشبو تھی۔ تمہیں میں کیسے بتاؤں کہ جس کے عشق میں تم خوار ہو وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ کاش میں تمہیں محبت کرنے سے روک سکتا، مگر کیسے؟ میں بھی تو مبتلا محبت ہوں تمہاری محبت میں۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ مگر جب میں خود کو تمہیں چاہنے سے نہیں روک سکا تو کیسے تمہاری چاہت پر بند باندھ سکتا ہوں؟ یہ تو آگہی کا سفر ہے اور خود ساختہ طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک حسن جیسے مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھو لیا۔ میری اور تمہاری گلابی محبت نے شاید خوار ہونے دل پر نادیدہ سا بوجھ آن پڑا۔ یہ اچھی لڑکی، تمہیں کیوں کر بتاؤں کہ میری محبت تم سے اتنی ہی پر آئی ہے جتنی تمہاری محبت زرگام سے، مگر تمہیں زرگام کے دکھ میں مبتلا رہنا ہے اور مجھے شاید تمہارے۔ نہیں، دل تڑپا، خدا نہ کرے۔ دھڑکن نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور وہ دھیرے دھیرے اپنے مقام دل کو مسلنے لگا اور دل کے احاطے میں بنے گلابی محبت کے گھر کو حسرت و یاس سے دیکھنے لگا۔ اسے آباد ہونا تھا یا دل برباد ہونا تھا؟ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، کسی کی آنکھوں میں جگنو بھر کر اور کسی کی آنکھوں میں یاس دے کر۔ اور اسی شہر کے ہاسٹل کے 3rd فلور پر بنے کمرے میں مقیم دانیہ شیخ نے تھکے تھکے سے انداز سے میڈیکل کی زخیم سے کتاب کو بند کر کے سر تکیے سے لگا لیا۔ آج جانے کیوں دل بے انتہا اداس اور دماغ بوجھل تھا۔ ڈاکٹر زرگام کی کجتائی پہلو تہی اسے درے کوئے تنا ہی نہیں جان رہی تھی۔ دل مضطرب نے اسے اداس کر دیا تھا۔ بیڈ سے اتر کر دریچے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ہلکی ہلکی سردی تھی، دھیرے سے گلاس ڈور کھینچ دیے، ہلکی نم سرد ہوا نے اس کے وجود کو چھو لیا۔ محبت دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سر پٹک کر رونے لگی۔ میری پراسرار خاموش محبت کا آپ پر اثر ہی نہیں ہوا، میری خاموشی کو زبان ہی نہیں دی۔ زرگام، آپ نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ نیچے لان میں شاہ بلوط اور صنوبر کے درخت سر جھکائے اس کے دکھ پر افسردہ سے کھڑے تھے۔ میں اتنی بری تو نہیں ہوں، مجھے آپ کا پیغام مل رہا ہے۔ دانیہ شیخ اور اس کے بیٹ کو بلا کر لاؤ۔ مگر دانیہ شیخ نے دھیرے سے مقام فگار دل پر ہاتھ رکھا، آنسوؤں نے آنکھوں سے رخساروں کو چھو لیا۔ کاش آپ نے مجھے محبت سے بلایا ہوتا، میں ہوا بن جاتی، مجھے دل سے آواز دی ہوتی، میں خوشبو بن کر لپٹ جاتی۔ مگر میں کیوں کر اس شخص کا سامنا کر سکوں گی جو میری محبت اور میری پور جس کے عشق میں مبتلا ہے؟ میں کیسے اس کے ہونٹوں سے سخت ترین لفظ سن سکوں گی؟ یا اللہ! دریچے کی سرد چوکھٹ سے سر ٹکا کر وہ رو دی۔ آپ کے لیے میں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کر لیا، عشق میں دیوانی میں پیچھے پیچھے چلتی کہاں تک آ نکلی ہوں۔ واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں اور آپ مجھے نان سینس، نادان اور کم فہم کہہ رہے ہیں۔ کاش آپ نے محبت کی ہوتی، آپ کے سنگ دل کو محبت نے چھوا ہوتا۔ کاش وہ بھل بھل روئے گئی۔ رات سے تمگر بنی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور اس کا پگار دل جل تھل ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کا سامنا نہیں کرنا، مجھے اپنا ہاؤس جاب مکمل نہیں کرنا۔ میں محبت میں ادھوری ہوں تو بس میری ہر چیز ادھوری اور نامکمل رہے گی۔ اس نے روتے ہوئے ہتھیلی کی پشتے آنکھوں کو صاف کیا، مگر آنسو تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ جب محبت میں اداس ہونا ہوتا ہے تو پھر عشق کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دل کی اذیت سہتا ہے؟ کیوں؟ رات کا پسوں تھا، بہتی چاندنی کا سکوت تھا، خاموش فضا تھی، تاروں کا کارواں تھا جو اس کے ساتھ ساتھ محو یاس و اداس تھا اور آنسو اس کے ہم سفر تھے۔ غیر اختیاری طور پر اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ پوائنٹ سے اتر کر ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر دھیرے دھیرے شاہ بلوط کی نوکیلے اور زرد پرتوں پر چلتی زرد ملبوس میں زرد محبت نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فلک شیر کا دل کسی نے مسل دیا۔ کبھی یہ چہرہ، یہ وجود کتنا شوخ و چنچل تھا، خیام کی ربائی ایسی آج کتنی ملول و اداس تھی جو اسے امجد اسلام امجد کی کتنی ہی نظموں کا مصرع لگتی تھی۔ فلک شیر کا دل بھر آیا، اسٹیئرنگ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اس پر اپنا چہرہ ٹکائے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کا زرد آنچل آگے بڑھ رہا تھا۔
دل چاہا آگے جائے اور بڑھ کر اس کا راستہ روکے، مسکرا کر یقین دلائے اور اپنے ہونے کا احساس دے، مگر اپنے ہونے کا احساس تو تبھی ہوتا ہے جب دوسرے کو آپ کی آمد کا احساس ہو یا پھر اسے بتائے۔ تم جس وصل کی آس میں محو یاس و انتظار ہو وہ تو کسی اور نگر کا چاند ہے۔ مت ہجر سے پیار کرو، مت اپنے وجود کو اذیت دو، مت ایسے وصل کی چاہ کرو جو تمہارے لیے بد نصیبی بن جائے اور پھر آگے بڑھ کر اس کے وجود سے زرد کونپلیں اتار پھینکے اور اپنی محبت کا بیج اس کی ہتھیلی کی اوک میں رکھے اور اسے دونوں ہاتھوں سے قید کر کے کہے اب محبت کرو، اس بیج کی آبیاری کرو اور اسے تناور درخت بناؤ۔ محبت کا برگ، محبتیں بھلا آنکھ بند کر کے ہوتی ہیں بگلی لڑکی؟ فلک شیر کو اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا، دوسرے لمحے زرد آنچل سبز پتوں سے ڈھکے گیٹ سے اندر گم ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک وہوے کلام تھا۔ سچ ہے، دھیرے سے سیدھا ہوا، محبت غائبانہ گفتگو کرنا سکھا دیتی ہے، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے کرتے دھیرے سے رکا اور حسرت یاس سے ہاسٹل کی عمارت کو دیکھنے لگا۔ کیا اس کی محبت بھی عالم استغراق میں رہے گی؟ نہیں، اس کا دل دھیرے سے دھڑکا۔ فلک شیر نے دل عجیب کے مقام دھڑکن پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، وہ اپنی محبت کو صنعت کا پھول نہیں بننے دے گا، وہ صنف نازک ہو کر ظاہر کے مرحلے سے گزر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ عزم و ارادہ سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ محبت میں ہجر بھی ہے، وصل بھی، انکار بھی ہے اور اقرار بھی، جدائی بھی ہے اور ملن بھی۔ اس کے نصیب میں کیا ہے پیش قدمی کر کے دیکھے گا۔ زرغام کون سا سیریس ہے، بلکہ وہ تو انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا، کوئی تو ہوگا اس کے لیے، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ میں اسے بھی صنعت کا پھول نہیں بننے دوں گا۔ یقین امید کا سگنل اسے مل رہا تھا۔ یار شادی تو کرنا ہی ہے، آنٹی بجٹ بھی ہیں، تیری ضرورت بھی ہے اور بچوں کے لیے اہم بھی۔ وقار نساء کے کہنے پر اور دل کے تمنا پر فلک شیر آج زرغام سے حتمی بات کرنے کے لیے اس کے روبرو تھا۔ بچوں کے لیے تو نہیں، بچوں کے لیے میں نے آرمی لائف کا انتخاب کی ہے ابھی سے، مگر امی کی خاطر سوچنا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نیم رضامندی تھی۔ پھر جب شادی کے لیے رضامند ہو ہی گیا ہے تو دانیہ شیخی کا انتخاب کر لے۔ نظر چرا کر ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، کیا؟ زرغام اچھل ہی تو پڑا تھا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کر لوں جو اپنی زندگی کے لیے بھی سنجیدہ نہیں، اس کی سوچوں میں پختگی نہیں، کردار میں جھول۔ مجھے انوشا جیسی سوجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی کی ضرورت ہے، ایک جذباتی اور جلد باز بچے کی نہیں۔ فلک شیر ترچھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک قصہ کہانی کا کردار تو ہو سکتی ہے مگر بیوی کا روپ نہیں۔ ہر طرح سے میرے اور اس کے درمیان فرق ہے، عمر کا، ذہن کا، سوچ کا، عمل کا۔ فلک شیر اسے دیکھے گیا، محبت سے گندھی لڑکی کا تذکرہ کتنے سرسری اور عام سے انداز میں کر رہا تھا، اور پور محبت میں مبتلا لڑکی جو سن لے تو اس کے وجود میں کیسے چھناکا ہو اور فلک شیر نہیں جانتا تھا کہ اس کے وجود میں چھناکا ہو چکا ہے جس نے اسے پور خاکستر کر دیا ہے اور سیار ساعتوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، فلک شیر نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ تو پھر اس اچھی لڑکی سے تم کر لو نا، تم بھی تو ہنوز کمارے ہو۔ فلک شیر ٹھٹک سا گیا۔ تمہیں بھی تو اچھی لڑکی کی تلاش ہے اور وہ کال تمہارے پر اچھی لڑکی ہے۔ ہاں، میں انکار تو نہیں کر رہا۔ تو پھر کر لے، کیونکہ میرے لیے خاندانی اور سمجھدار لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے امی نے، اگلے ہفتے نکاح ہے سادگی سے۔ فلک شیر دم بخود رہ گیا، پیپر ویٹ پر اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ اس کا حال کیا ہوگا یہی غم ستاتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، درد بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ؟ فلک شیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھے کیا؟ بچپنا ہے اس کا، فلمی افسانوی قصہ کہانی ٹھیک ہو جائے گی 2-4 دن میں، زرغام نے کہا۔ کیسا بے حس شخص ہے، محبت کی قدر ہی نہیں، فلک شیر نے سوچا۔ وہ خود ابھی بچی سی ہے اور مجھے سمجھدار بردبار لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے قدم سے قدم ملا کر چل سکے، جو انوشے کا پرتو ہو۔ وہ بہت سنجیدہ ہے، فلک شیر نے کہا۔ تم اس کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ زرغام نے سگریٹ سلگایا۔ محبت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، فلک شیر نے کہا۔ محبت، میں نے کہا نا، مجھے محبت کی نہیں، پریکٹیکل لڑکی کی ضرورت ہے۔ ذہنی ہم آہنگی ہو تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ فلک شیر نے گہرا سانس لیا، اسے کچھ بھی سمجھانا عبث تھا۔ اور وہ لڑکی دانیہ شیخ، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی گلابی محبت صنعت کا پھول بن جائے گی۔ اپنے گھر کے راستے پر چلتے ہوئے بے حد آزردگی سے سوچا۔ وہ پیار ہے کسی اور کا، اسے چاہتا کوئی اور ہے۔ وہ نصیب ہے کسی اور کا، اسے مانگتا کوئی اور ہے۔ اپنے قدموں کو واپسی کی راہ پر پلٹتے ہوئے بے حد دکھ اس کے ذہن میں ہلکورے لے رہا تھا۔ آخر اپنے نام کا گلابی کاغذ ٹیبل پر شیشے کی سطح کے نیچے رکھا، اوپر سیاہ حرف دکھ پکھیر رہے تھے۔ خاموش دعائیہ محبت کبھی کسی پر اثر نہیں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی سب کچھ چھوڑ کر، جب میری زندگی ادھوری ہے، محبت ادھوری ہے، تو میڈیکل کی پڑھائی بھی ادھوری رہے گی۔ پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کوریڈور میں آ گئی۔ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں ہمہ وقت میری ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیکل تو میرا شوق اور ڈاکٹر زرغام کے نزدیک رہنے کا بہانہ تھا۔
اب وہ نہیں تو دانیہ کی آنکھوں کی آگے دھند تھی اور موسم بے حد بھیگا بھیگا سا. وہ تیزی سے اس علاقے غیر سے نکل جانا چاہتی تھی. اب اس کا وجود کسی کو نظر نہیں آنا تھا مگر آنسو راستے دھندلا رہے تھے. ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں. مس دانیہ، اس آواز نے اسے ساکت کر دیا. ڈاکٹر زرغام بے ساختہ پلٹی. کیا اس کی بدبختی خوش بختی میں بدل رہی ہے؟ آپ میرے روم سے آ رہی ہیں؟ بغور اس کا جائزہ لیا سفید رنگت سرخ تھی، آنکھیں متورم، پلکیں بوجھل اور چہرہ رویا رویا. دانیہ نے سر جھکا لیا. پھر آپ نے وہاں کوئی گلابی کاغذ رکھا ہے؟ اس کا سر اور جھکایا. آئندہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گی، یہ لاسٹ وارننگ ہے. اپنا دھیان فضولیات سے ہٹا کر میڈیکل کے کورس پر لگائیے. کتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. اس کو خلل دماغ کا مت بنائیے. اسٹوڈنٹ لائف میں یہ جذبے عارضی اور کاغذی ہوتے ہیں. اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا. اسکینڈل بن جائے تو عزتیں تاراج ہو جاتی ہیں. اپنا نہیں تو کم سے کم دوسروں کا یہ احساس کر لیں. دانیہ نے بے ساختہ آنکھوں کی پتلیوں پر اس کا چہرہ بھیگے چہرے سے انہیں دیکھا. ان کے سیاہ آنکھوں کی پتلیوں پر اس کا چہرہ جھٹلاتا رہا تھا مگر اس کے چہرے پر کوئی نقش، کوئی جذبہ اس کے جذبے سے ہم کلام نہیں تھا. اسے بے تحاشا اپنی حتک کا احساس ہوا. ان کا تصدیق بھرا انداز اسے سخت سست سنا رہا تھا. اس کی محبت، اس کی چاہت بے ساختہ ہی پلٹی. ڈاکٹر زرغام سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے. ٹیبل کی سطح پر گلابی کاغذ پر سیاہ حرف بھیگے بھیگے انداز میں اپنی کہانی سنا رہے تھے. میں، تم اور بھیگی محبت ملیں تو کیا عجب ہو. آنسوؤں نے آنکھوں سے دل تک کا رستہ دیکھ لیا تھا اور یہ خبر ہی سہانے روح تھی کہ ڈاکٹر زرغام کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ احساس اذیت ناک کہ انہیں اس کی جذبوں کے متعلق پرواہ نہیں. اف، کیا میرے جذبے رائے گان تھے. امی کی تیمارداری کے بہانے بکھر بیٹھ گئی. کالج آیا کرو بیٹا، میری بیماری کا کیا ہے، یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی. رابعہ نے محبت سے اس کا سر شانے سے لگا لیا. بس میں تو تمہارے اچھے رشتے کے انتظار میں جی رہی ہوں. دھیرے سے سر تھپکا. اس نے آنکھیں موند لیں. دل سسک رہا تھا دل برباد ہو جائے تو پھر کچھ بھی ممکن نہیں رہتا. بس یہ آخری سال ہے، پھر ہاؤس جاب، اس دوران درمیانی کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو بس میں نے کرتے نہیں ہے. ان کے لہجے میں محبت ہی محبت رقم تھی. دانیہ شیخ کا پورا وجود موم بن کر گرم آنسوؤں سے پگھل رہا تھا. فلک شیر نے دانیہ شیخ کو اپنے پورے نوٹس پر رکھا ہوا تھا. زرغام کے نکاح سے فارغ ہو کر اس کی خبر لی. وہ ہاسٹل سے جا چکی تھی، کالج سے غیر حاضر. اس کی سہیلیاں کالج کی حد تک تھیں، کوئی قریبی دوست اس نے بنائی ہی نہیں تھی. فلک شیر اس کے گھر پہنچ گیا. آپ؟ اپنے گھر کے دروازے پر زرغام کے دوست فلک شیر کو دیکھ کر دانیہ چونکی. جی میں. آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ فلک شیر نے پوچھا. جی، دانیہ نے جواباً کہا. دانیہ کون ہے؟ دانیہ کون ہے؟ اندر سے رابعہ بیگم پوچھ رہی تھی. وہ جھجکی. کیا بتائے، تبھی وہ گیٹ تک آ گئی. آنٹی، میں فلک شیر ان کے کالج سے آ رہا ہوں. بغیر لیو کے اتنے دنوں سے غائب ہے، جبکہ یہ لاسٹ سیمسٹر ہے. اس کے بعد چھٹیاں، پھر ہاؤس جاب. آؤ بیٹا آؤ، اندر آ جاؤ. اسے لے کر چھوٹے سے لان میں آ گئی. میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کالج آئے مگر سنتی نہیں. کہتی ہے بس دل بھر گیا کالج نہیں جانا. دانیہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی. چائے لے کر آؤ، پیچھے سے انہوں نے کہا. جی اچھا، دانیہ نے کہا. کتنی کمزور ہو گئی تھی، بالکل آدھی سے لگ رہی تھی. دھان پان تو پہلے ہی تھی. چہرے پر برسوں کی تھکن اور آنکھوں میں گہرا دکھ ہلکورے لے رہا تھا. کس قدر ظالم ہو تم زرغام. کیا تھا اگر تم ہی اسے سمجھاؤ بیٹا. اب لبے بام تو منزل ہے. کڑا وقت تو گزر گیا، ڈاکٹر بن جائے گی، عمر سنور جائے گی، پر نہیں مانتی. تبھی وہ ٹرے لے کر آ گئی. آپ نے ایسے ہی زحمت کی آنے کی. دانیہ نے کب بڑھایا. آپ کے لیے زحمت مگر میرے لیے رحمت ہے. فلک شیر نے مسکرا کر اسے دیکھا. کل سے آپ کالج جوائن کریں. زندگی ختم نہیں ہوتی، حادثے تو زندگی کی آنے والی خوشیوں کے ضامن ہوتے ہیں. دانیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. جس شخص سے جسم و جان کا رشتہ ہو وہ جدائی دے تو روح تک تڑپ اٹھتی ہے. میں بھیجوں گی کالج. رابعہ بیگم نے یقینی انداز میں دیکھا. بھلے ہاسٹل میں اب مت رہنا، ایک دو دن کے وقفے سے آنا، مگر آنا ضرور. مگر میں نے اب ڈاکٹر بننے کا ارادہ بدل دیا، میں فیل ہو جاؤں گی سیمسٹر میں. دانیہ نے کہا. دل کو جب یقین ہو تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے. بے یقینی بد نصیبی کو جنم دیتی ہے. فلک شیر نے کہا. وہ سر جھٹک کر اٹھ بیٹھی. کسی چیز کے لیے جذبے ختم ہو جائیں تو پھر وہ کام نہیں ہوتے. تم فکر نہیں کرو، میں بھیجوں گی. رابعہ بیگم نے کہا. وہ اٹھ کر اندر چلی گئی. فلک شیر کچھ دیر تک بیٹھا رابعہ بیگم سے باتیں کرتا رہا. وہ بہت خوش ہو رہی تھی فلک شیر سے مل کر. اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. جب اٹھا تو رات کے سائے پھیل رہے تھے. وہ اندر سے مطمئن تھا. دانیہ گیٹ بند کرنے آئی تو ٹھہر کر ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دھیرے سے گمبھیر لہجے میں کہا. دانیہ، سفر کوئی سا بھی ہو آنکھ بند کر کے نہیں ہوتا. کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں سے کیے جانے والے سفر منزل تک پہنچتے ہیں. وہ اسے جاتے دیکھتی رہ گئی. فلک شیر بہت اچھا لڑکا ہے. رابعہ بیگم بہت خوش تھی. بہت سمجھدار اور عقل کی باتیں کرتا ہے. شادی ہو چکی ہے. دانیہ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی. خوشائند خواب. ماں کی آنکھوں میں اپنے پر پھیلانے لگے تھے. نظر چرا لی. نہیں، دانیہ نے جواب دیا.
اچھا، بڑی معنی خیز چمک آنکھوں میں تھی، انجانا سا دکھ وجود میں ہلکورے لینے لگا۔ سن، کل سے کالج جانا شروع کر، ڈاکٹر بننا ہے تو پورا۔ امی اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس جگہ پر جانا کتنا اذیت ناک ہے جہاں قدم قدم پر اس کے خواب، اس کے آدرش بکھرے ہوں۔ ڈاکٹر زرغام سے اس کی محبت کتنی پرانی تھی؟ 6 سال۔ 6 سالوں سے بنتے اس کے خواب کیسے مٹی ہو گئے تھے؟ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے؟ اس کا دل مسلنے لگا۔ لگتا کس بات کی کمی تھی اس کے اندر؟ وہ اسے اپنا لیتے ہیں، ساتھ تشکر سے ان کے بچوں کی سگی ماں بن جاتی، جسم و جان لٹا دیتی، مگر کانوں میں لفظ انگارے بن کر اترتے رہتے۔ وہ اس کی محبت سے آگاہ تھے، پھر بھی آنکھوں سے پانی برسنے لگا۔ رابعہ بیگم کے بہت اصرار پر، ان کی ضد پر، ان کے سمجھانے پر اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر زرغام کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب ان کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا، دل تو اس کا مر چکا تھا، بس محبت سے خالی ایک وجود بچا تھا جسے اب بس گھسیٹنا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر ہو رہا تھا۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر پڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنی قسم دے کر زندگی کی جانب کھینچ لیا تھا۔ دکھ ایسا تھا، ماں کو کیا بتاتی کہ دل پر کیا گزری ہے۔ امی آج کل جانے کیوں اتنا خوش تھیں، بار بار فلک شیر کی تعریفیں کرتی اور وہ چونک چونک جاتی۔ ایک بار ہی تو ملی امی، آپ اس سے اور اتنی محبت؟ دانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بار کہاں، وہ تو روز آتا ہے۔ روز؟ کتاب دانیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گر گئی۔ اور کیا، روز آتا ہے صبح تیرے کالج جانے کے بعد، اپنے آفس جانے سے پہلے۔ بہت پیارا، نیک اور سعادت مند بچہ ہے، یہاں اکیلا رہتا ہے اور بہت بڑی حویلی ہے ادھر گاؤں میں۔ ماں باپ کا انتقال ایک حادثے میں ہوا ہے چند سال پہلے۔ اب یہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ دانیہ حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے اقرار کر لیا، اگلے ہفتے رشتے کے لیے دادی کو لا رہے۔ امی، اس کے حواس گم ہو گئے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس سے شادی قطعی نہیں، دانیہ کمزور لہجے میں بولی۔ کیوں، اتنا نیک اور سعادت مند تو ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ امی، مجھے شادی نہیں کرنی، دانیہ نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ رابعہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ شادی نہیں کرنی؟ ادھر میرا وظیفے پڑھ کر دم درود کر کے برا حال ہو گیا اور تو کہتی ہے کہ شادی نہیں کرنی؟ فلک شیر تو بالکل بھی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ کتنا نیک اور فرما بردار ہے، وہ اس کی تعریف میں رد لساں تھی۔ دانیہ کا وجود سرد ہونے لگا تو وہ اس لیے یہاں آیا تھا۔ وہ اس کی تعریف میں رد لساں تھی۔ دانیہ کا وجود سرد ہونے لگا تو وہ اس کے لیے یہاں آیا تھا، اس کے لیے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اف، کیا اسے خبر نہیں کہ میں… امی سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فلک شیر کو منع کر دیں کہ رشتہ لانے کی حماقت نہ کرے اور آئندہ یہاں مت آئے، سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب شادی نہیں کرنی، گھٹنے سے لگا کر بٹھائے رکھوں۔ آج کل رشتے ملتے کہاں ہیں؟ ایسا بانکا سچیلا رشتہ میں تو آنکھ بند کر کے کروں گی۔ گھر، خاندان، شرافت، نوکری، وجاہت۔ رابعہ بیگم گنگا رہی تھی۔ دانیہ کے سینے میں ہوک سی اٹھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر زرغام کا دوست تھا اور اس کے ہر احساس سے واقف تھا۔ بھلا یوں کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سخت اپسٹ سی ہو رہی تھی۔ کس قدر دوغلا ہے، ایک بار میرے سامنے نہیں آیا۔ امی کو شیشے میں اتار لیا اور امی، اس سے ایک بار مل کر اسے باز رکھنا ہے۔ اگلے روز کالج جانے کے لیے نکلی اور آدھے گھنٹے بعد ہی گھر کا پھاٹک کھول کر اندر آ گئی۔ لان میں فلک شیر امی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کالج نہیں گئی؟ گئی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں لگی آ گئی۔ کیا ہوا؟ بس سر میں درد ہے شدید۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے شاندہ لے کر آتی ہوں۔ فلو کا اٹیک لگ رہا ہے، موسم بھی قدرے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رابعہ اٹھ کر اندر کی جانی بڑھی۔ آنٹی، میرے لیے بھی ایک بڑا کپ چائے کا۔ اچھا، کتنا اپنائیت بھرا انداز تھا۔ کیوں روز روز آ جاتے ہیں آپ یہاں؟ دانیہ اس کی جانب گھومی۔ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں۔ فلک شیر شرارت سے ہنسا۔ میرے گھر کے آنگن میں کوئی بیری نہیں ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے آنگن میں بیری نہیں۔ میں دراصل… فلک شیر نے سر کھجا کر لفظوں کا چناؤ کیا۔ میں دراصل آپ کی امی کے آنگن کی بیری کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بیر بہت پسند ہے۔ وہ شرارت سے ہنس دیا۔ دانیہ سٹ پٹا گئی۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی، دانیہ نے کہا۔ میں نے آپ سے کوئی تقاضا، کوئی سوال تو نہیں کیا۔ میں تو آنٹی کے آگے دستے سوال ہوں۔ اس کے سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے دانیہ کی بات کاٹ دی۔ میں فرضی خیال، دھیان، خواب پر یقین نہیں رکھتا۔ پریکٹیکل بندہ ہوں اور حقیقت پر نگاہ رکھتا ہوں۔ مگر مجھے اعتراض ہے، مجھے نہیں کرنا کچھ۔ برائے مہربانی آپ… آنٹی دیکھیں، یہ مجھے منع کر رہی ہے دادی کو بھیجنے سے۔ فلک شیر نے اچانک اس کے پیچھے آتی رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ دانیہ گھبرا کر گھومی، وہ اس کے پیچھے ساکت کھڑی تھی۔ امی بھاگ کر ہاتھوں میں ٹرے پکڑی۔ وہ پہلے ماتھا اور اس کے بعد سینے کو مسلنے لگی۔ آنٹی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ انہیں تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ دانیہ پانی لے کر آ گئی۔ بیٹا، انہوں نے گلا پکڑ لیا۔ امی دانیہ ان کے ہاتھ مسلنے لگی۔ پلیز بولے نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ دانیہ روتے ہوئے انہیں پکارنے لگی۔ رابعہ بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پانی۔ وہ شدید تکلیف میں تھیں۔ گلاس بھر کر ان کے ہونٹوں سے لگایا، مگر وہ ان کے ہاتھوں میں پھسلتی چلی گئی۔ آئیے، اٹھائیں انہیں۔
عزلت بھرے انداز میں کہتا ان کو تھامنے لگا۔ دانیہ نے روتے ہوئے انہیں ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، امی، اور یہ خبر یہ سہانے روح تھی کہ رابعہ بیگم کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ امی، وہ صرف پھوٹ پھوٹ کر رو دی، صرف میری وجہ سے۔ میں کیوں بولی؟ میں کالج میں یا ہسپتال میں بلوا کر بات کر لیتی، سمجھا دیتی، گھر میں بات نہ کرتی، وہ ICU میں تھی۔ لیکن ذرا سی آپ کی بے پرواہی نے یہ دن دکھایا، یہی بات آپ فون پر کر لیتی۔ فلک شیر تعصب بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی متورم پلکوں کو اٹھا کر جھکا لیا۔ ہونٹ کو ترتے ہوئے وہ دریچے سے باہر جھانکنے لگی۔ شام کے پھیلتے سائے اس کے وجود میں اداسی پھیلا رہے تھے۔ یا اللہ، میری امی کو کچھ نہ ہو، انہیں میری عمر بھی لگا دینا۔ دل ہی دل میں دعا گو تھی اور آنسو رخساروں پر تسبیح کے دانے تھے۔ کیا تھا اگر آپ ان کی بات مان لیتی؟ فلک شیر اس کے دائیں جانب کھڑا گویا تھا۔ میں کیسے؟ میں تو… تڑپ کر سر اٹھایا۔ سکون و طمانینت اس کی آنکھوں میں رقصاں تھی۔ دھیرے سے نظر چرا لی۔ ماں کی طبیعت ابھی خطرے سے باہر نہیں تھی اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا دکھ، اس کا درد کون جان سکتا تھا؟ بھلا محبت کے گھر پر دوسرا گھر تعمیر ہو سکتا تھا؟ زرگام کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا تھا؟ سسکیاں اس کے وجود کو ہلا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کی آمد پر فلک شیر ان کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت اہم تھے اور اس سے اگلے چند دن رابعہ بیگم کو جنرل وارڈ میں لے آئے۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ جانے کیسا صدمہ، کیسا دکھ ان کی جان نے جھیلا تھا۔ امی، ان کا ہاتھ تھام کر رو دی۔ امی، میں کتنی بری ہوں نا۔ رابعہ بیگم آنکھوں میں دکھ بھرے اسے دیکھتی رہیں اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دانیہ، فلک شیر اتنا برا نہیں تھا، تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے روتے ہوئے ان کے شانے پر سر رکھا۔ میں اپنی زندگی میں تجھے اپنے گھر کا دیکھ لینا چاہتی ہوں، کیا تیری پسند ہے کوئی؟ امی، یادیں اس کے دل کو فگار کرنے لگیں۔ نہیں نہیں، پھر مجھے کیوں دکھ دے رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے ماں کی گود میں چھپ جانا چاہا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ فلک شیر بہت اچھا ہے، بالکل میرے بیٹے جیسا لگتا ہے۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اس جیسا ہوتا۔ ان کی آواز میں نقاہت تھی اور آنکھیں غیر مرئی نقطے پر مرتکز۔ نکاح کے بعد تو ہمیشہ میرے پاس رہ سکتی ہے، ہم تینوں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ اس کے روتے ہوئے سسکتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ دھیرے سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ کیسی حسرت، حزن ان کی آنکھوں میں تھا۔ تبھی ڈاکٹر وجاہت کے ساتھ فلک شیر آ گیا۔ وہ دھیرے سے باہر آ گئی۔ کیسے امی کی بات مان لی؟ فلک شیر تو اس کے ہر راز، ہر قدم سے واقف تھا۔ واقف ہے، اس کی محبت کا تاج محل دیکھ رکھا ہے، کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکے گی؟ امی کو کیسے منائے؟ امی تو بس… کوریڈور میں گرل کے ساتھ ساتھ چلتی وہ سوچے گئی۔ نیچے لان میں بچے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ اداس پریشان بیٹھے تھے۔ ایک لڑکی رو رہی تھی، لڑکا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ ادھر ہی رک گئی۔ فلک شیر جانتے بوجھتے کیوں میری زندگی میں چلا آیا؟ اسے تو سب خبر تھی۔ وہ کیسے ایک ایسی لڑکی سے محبت کر سکتا تھا جو دوسرے کی محبت میں مہویاس ہو، اور ہو سکتا ہے گلابی کاغذوں پر لکھے حرف اس کی نظر سے بھی گزرے ہوں۔ اس کا دل سوچو کہ آماج کا تھا۔ وہ فلک شیر کو سمجھائے گی ایسا نہ کرے، اس کے لیے کوئی سچی، کھری اور پیاری لڑکی ٹھیک رہے گی۔ اس کے پاس کیا تھا؟ تبھی اس کے پیچھے چیخو پکار، رونا پیٹنا مچ گیا۔ بے اختیار پلٹی، کچھ لڑکیاں اور لڑکے رو رہے تھے۔ ہائے امی، امی، ہائے میری امی، سفید چادر میں ڈھکے وجود سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ دانیہ ساکت ہو گئی، کسی کی ماں مر گئی تھی۔ امی، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹا سا ہجوم آگے جا رہا تھا، وہ ساکت دیکھ رہی تھی۔ امی، میری امی۔ اس کے آنسو خامخواہ بہے جا رہے تھے۔ یہ ہسپتال ہے، یہاں موت ہے یا زندگی، ہر چیز مشروط ہے۔ فلک شیر اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ آنسو خدا کے ودیعت کردہ ہوتے ہیں اور کچھ کا انتخاب ہم خود کر لیتے ہیں، مستعار یا تحفتاً۔ ڈاکٹر روم سے چلے گئے۔ دانیہ نے نظر چرا لی۔ اس شخص نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی ماں کے ساتھ بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ کیوں خود کو اتنا پریشان کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا میرا اعتبار نہیں ہے تو میں آپ کی زندگی سے چلا جاؤں۔ اس کے برابر ریلنگ سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی زندگی سے چونکی۔ ہاں، آپ کی امی کی زندگی آپ کی نہیں کیا؟ بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ دونوں ہی اس کی آمد سے ڈسٹرب تھے۔ ایک روک لینا چاہتا تھا اور دوسرا منظر سے پس منظر میں چلے جانے کا خواہش مند تھا۔ بہت ہرٹ ہے میرے آنے سے، امی کے پاس چلتے ہیں، وہ اکیلی اور پریشان ہوں گی۔ دانیہ نے قدم بڑھائے۔ سنیں، آپ کا رد عمل انہیں دکھ دے رہا ہے۔ قدم رک گئے۔ آپ مزید ان کے لیے دکھ کا باعث نہ بنے، میں یا کوئی اور۔ آپ انتخاب کے مرحلے سے گزر جائیں، وہ شانت ہو جائیں گی، وہ اسے دیکھے گی۔ آپ کی پریشانی ان کی بیماری ہے۔ اب وہ لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ سورج کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ماں دوبارہ نہیں ملتی، اس کی قدر کریں۔ جتنی زندگی ہے ان کی، انہیں خوشی سے جی لینے دیں۔ اس کا دل کانپ گیا۔ امی، زندگی اور موت۔ مائیں بیٹیوں کے گھر آباد دیکھ کر ہی خوش و مطمئن ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ دانیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ پچھتاووں کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد مشکل ہے۔
اپنی زندگی کی موت ہے، کچھ فیصلے وقت پر اچھے لگتے ہیں، قبل از وقت کیے گئے فیصلے آزار بھی ہوتے ہیں اور عذاب بھی۔ وہ دھیرے دھیرے گمبھیر لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ سیٹی کی آواز پر دونوں چونکے، شرارتی سے انداز میں 2 منزلیں آگے بڑھتے چلے گئے۔ زندگی کو ہم مشکل بھی بناتے ہیں اور سہل بھی، بس اختیار ہمارا ہوتا ہے۔ ہمیں کتاب کا سرورق ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بعض اوقات مواد اور سرورق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بے شک ہم انسان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر جذبے نہیں۔ 7 آسمانوں سے اس کا دامن بھر دیں مگر جذبوں کا مول نہیں، اور جو چیز ہماری نہیں ہوتی ہم اسے حاصل کر کے اپنا بنانے پر قادر نہیں ہوتے۔ ہم جب تک خود سے محبت نہیں کریں گے دوسروں کو محبت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، اور دانیہ شیخ گمسم تھی۔ چلیں، ایک نگاہ اس پر ڈال کر روم کی جانب چلنے لگا۔ گمسم سی وہ پیچھے تھی، ان کے درمیان اب خاموشی رقص سفر تھی۔ روم کے آگے رکے، ایک بات اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنے ہاتھ اسے دو جو تمہارے ہاتھوں کو تھامنا چاہتا ہے۔ فیصلے جلد بازی کے مظہر نہیں ہوتے، خواب، التباس اور خیال بے معنی ہوتے ہیں جب تک انہیں یقین کامل نہ ملے۔ بھرپور نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈالے ایڑیوں کے بل گھما اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور کے آخری سرے پر گم ہو گیا۔ گم کیسے ہو گیا؟ دانیہ چاہتے ہوئے رستے کو دیکھنے لگی، اس کی گمبھیر آواز تو اس کے ارد گرد تھی۔ کوریڈور میں اسپتال کی مخصوص مہک کے ساتھ ایک مخصوص کولون کی مہک بھی رچنے لگی۔ وہ جلدی سے سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ رابعہ بیگم دواؤں کے زیر اثر تھی، سفید کمبل شانوں تک ڈھکا ہوا تھا، ڈرپ دائیں ہاتھ میں لگی ہوئی تھی۔ ہمیں دکھی کرنے میں ہمارے نصیب سے زیادہ ہمارے خود ساختہ احساسات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ گود میں رکھے تو ایک احساس رگوں کو چھو گیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ہم خود سے محبت نہیں کریں گے تو دوسرے کو محبت کیسے دیں گے؟ جو چیز ہماری نہیں ہم کیسے اسے اپنا بنا سکتے ہیں؟ کسی بھی انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، اس کے جذبے نہیں، اور جذبے، محبت، احساسات۔ سرگام احمد آنسو ایک ہو کی شکل میں نکلے اور رخساروں پر تسبیح کے دانے بننے لگے۔ فلک شیر اگر دیکھ لیتا تو کہتا، جو محبت ہماری نہیں ہم اس پر کیوں روتے ہیں؟ اور محبت دراصل ہوتی کیا ہے؟ یہ تو خود ساختہ جذبے کا نام ہے جو اندرونی احساس سے پیدا ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ وہ روئی گئی بے پناہ۔ دانیہ شیخ کس کے لیے رو رہی تھی؟ اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ روئی گئی بے تحاشا، بے دردی سے، جانے کتنی دیر ہو گئی، کتنا وقت گزر گیا۔ تجھے میرے فیصلے پر اتنا دکھ ہے دانیہ؟ امی کی کمزور نقاہت بھری آواز نے اس کی سماعت کو چھو لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ امی آپ جاگ گئیں؟ اٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، ماتھے پر ہاتھ رکا۔ کیا حال کر لیا تو نے اپنا؟ امی ان کا ماتھا چوم لیا۔ بس آپ ٹھیک ہو جائیں، میں خود منع کر دوں گی فلک شیر کو۔ رابعہ بیگم اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، سوتا ہوا چہرہ، متورم سوجے ہوئے پھوٹے، زرد گھائل رنگت۔ تم تو مجھ سے پہلے مر جاؤ گی دانیہ۔ امی، دانیہ نے ان کے شانے پر سر رکھا۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے دانیہ کہ پہلے تمہارے باپ، پھر 2 بھائی اور اس کے بعد تیرا جنازہ دیکھ سکوں۔ امی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، ایسا مت کہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ جلدی سے سر اٹھا کر چہرہ صاف کیا، مگر آنسو تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے، ایک ریلے کی شکل میں، ایک سیلاب کی مانند۔ تیری خوشی مجھے عزیز ہے، وہ گمسم سی تھی۔ نہیں نہیں امی، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، آپ کی صحت اور زندگی چاہیے، آپ کا پیار، آپ کا ساتھ، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ مجھے فلک شیر بھی منظور ہے۔ ان کا ماتھا، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھا۔ دل کو قرار سا ملا، ماں کے سینے میں دل کی دھک دھک اس کے دل سے ٹکرا رہی تھی، اس گرم آغوش کو کچھ ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، دل برباد تو ہے نا؟ آنکھیں موند لیں، ایک بار اور صحیح، اسے تو سب معلوم ہے نا، کوئی خوف خدا نہیں ہوگا، ایک دم ہی فیصلہ ہو گیا، اور بعض فیصلے بعض لمحوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ تم پر جبر نہیں ہے دانیہ۔ رابعہ بیگم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ مجھ پر جبر نہیں ہے امی۔ مسکرا کر انہیں دیکھا، نہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری، دوبارہ ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ الہی اس چمک کو میری آنکھوں کی چمک بھی دے دینا۔ رابعہ بیگم نے دعا مانگی۔ اگلے دن اس کا نکاح فلک شیر کے ساتھ ہو گیا، انہیں 3 کپڑوں میں۔ امی کی خوشی قابل دید تھی، مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ تمام سسٹرز، ڈاکٹر، سٹاف کو انہوں نے اپنی خوشی میں شریک کیا، انہیں مٹھائی دی، بار بار دونوں کو پیار کر رہی تھیں۔ اس کا دل خوشی کے ہر احساس سے بیگانہ تھا۔ یہ فیصلہ ایک مشروط فیصلہ تھا۔ بار بار زرقام کا عکس اس کا تصور وجود کو چھو رہا تھا۔ کاش۔ اور اگلا دن بہت سنگ دل، بے درد اور بد نصیب تھا۔ رابعہ بیگم کا دل اتنی خوشی برداشت نہ کر سکا، رات کے جانے کے اس پہر سکھ کی چادر اوڑھ کر سو گیا، اور صبح انہیں محبت سے جگانے کے لیے دانیہ ان کا ہاتھ تھام کر ان پر جھکی۔ ان کے ٹھنڈے وجود نے اس کے وجود کو ایک جھٹکا دیا۔ امی انہیں ہلایا، امی انہیں جھنجھوڑ دیا، امی دل دہلانے والی چیخ نے اسپتال کو ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے کی تصدیق نے اسے حواس باختہ کی، اور پھر باختہ حواس ایک دم سے ساکت ہو گئے۔ اب کیوں؟ اب تو سب ٹھیک تھا، اب تو میں نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اب تو امی کا حکم میرا مان تھا، کیوں؟
اب کیوں؟ ساکت آنکھوں سے ان پر پھول پھینکتے ہوئے ان کو آخری سفر پر روانہ کیا۔ فلک شیر لمحہ لمحہ اس کے ساتھ تھا۔ ویرانی، آنسو اور آہیں اس گھر کے در و دیوار سے لپٹ گئی۔ خود اس کے آنسوؤں کو سکتا ہو گیا اور رکا ہوا پانی بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ طوفان بنتا ہے کہ آتش فشاں۔ اسی رات اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ فلک شیر موجود تھا، اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ایک ہفتہ وہ ICU میں رہی۔ اس کے اندر کا غبار اور دھند اسے سنبھلنے نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لیے رونا بہت ضروری تھا اور اس کے وجود کے آنسوؤں کے سوتے شاید خشک ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی زندگی تھی جو بچ گئی تھی۔ اسے پرائیویٹ کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ یہ گھر نہیں ہے دانیہ شیخ، ہسپتال کا کمرہ ہے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ 1000 روپے پر ڈے کب تک دے سکوں گا؟ بڑے مصروف سے انداز میں رپورٹیں دیکھتے ہوئے اسے مخاطب تھا۔ دانیہ نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے آفس پہ جانا ہوتا ہے، ایک دن چھٹی، ایک دن آفس، یا آف ڈے یا ہاف ڈے۔ ہسپتال کا کولون تو مجھے ذاتی خوشبو لگنے لگا ہے۔ سنجیدہ سپاٹ خالی آنکھیں، یہ ہے تمہاری اصلیت۔ امی شدت کرب سے آنکھیں موند لیں۔ ہر سو بنجر، خالی اور ویران اداس لگ رہا تھا۔ ہسپتال اس کا گھر نہیں بن سکتا تھا۔ وہ کب تک کرایہ بھر سکتا تھا؟ آنکھیں کھولیں، کمرہ خالی تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ ہسپتال کو گھر بنائے گی، گھر میں اس کے لیے اب رکھا کیا ہے؟ آہیں، آنسو اور اداسیاں۔ فائنل پیپر اس نے دے دیے ہیں۔ ہاؤس جاب کے بعد ہسپتال کے کسی وارڈ میں نوکری کر لے گی اور ہاسٹل میں قیام ہوگا۔ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی، اور زندگی اسی طرح گزر جائے گی، اور زندگی کو شاید اسی طرح گزرنا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے ہسپتال میں تھی، پہلے امی، پھر وہ، اس کے بعد اس کی مجبوریاں۔ ہسپتال کا ماحول اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، بلکہ مانوس اجنبی بن گیا تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹیک دیا۔ سامنے سورج کی زرد شعاعیں آخری ساعتوں کا سفر طے کر رہی تھیں۔ زرد عکس اس کی اداس و رنجور اور بھیگی آنکھوں میں لہرانے لگا۔ اگلے دن وہ گھر آ گئی۔ فلک شیر نے ذمہ داری سے گھر میں راشن اور فریج میں پھل فروٹ بھر دیا۔ ایک ملازمہ بھی لا دی۔ یہ تمہارے ساتھ رہے گی، میں روز روز نہیں آ سکتا، فاصلہ بہت ہے۔ فون کر لوں گا مگر مصروفیت بہت ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو سغرا سے منگوا لینا، گھر سے مت نکلنا۔ رزلٹ آ جائے تو میں تمہاری ہاؤس جاب کا بندوبست کروا دوں گا۔ کس قدر اجنبی، بیگانہ اور سپاٹ انداز تھا، دلجوئی کی بجائے دل شکنی، کج ادائی۔ یہ اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے، پلٹ جانے سے شرمندہ ہے مگر لوٹ جانا چاہتا ہے۔ ضرورت تو مجھے تمہاری بھی نہیں ہے، تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ زندگی بے شک دھوپ ہے مگر تم گھنا سایہ نہیں بن سکتے۔ بھلا مرد اس رخ کو کیسے قبول کر سکتا ہے جو کسی اور کے نام کی دھوپ اوڑھ چکا ہو؟ اس کے جانے کے بعد بے حد دلگیر انداز میں سوچا اور کرنے کے لیے تھا ہی کیا۔ امی کا دکھ اور دل فگار سوچیں۔ سکھرا بہت اچھی عورت تھی، گھر سنبھال لیا تھا، اسے بھی زیادہ باتوں کا شوق نہیں تھا، بس پناہ درکار تھی۔ کچن، صفائی، دھلائی تک اس کی ذات محدود تھی۔ اس کا دل چاہتا تو باتیں کر لیتی، وگرنہ خاموش سرنی واڑے کمبل اوڑے پڑی رہتی۔ کاش اس کا بھی کوئی اپنا ہوتا، کوئی رشتہ ہوتا، پڑوسی بس پڑوسی ہی تھے۔ اپنی تنہائی، اکیلے پن پر دل بھر بھر آتا۔ آنسوؤں سے دوستی تھی، کبھی امی کی جدائی رلاتی، کبھی زرقام کے نوکیلے کھرترے اور کرخت لفظ سکھا دیتے، اور کبھی فلک شیر کی تنگ نظر۔ اس کی زندگی کیا سے کیا بن گئی تھی اور کیا بننے جا رہی تھی۔ کتنے دن سے وہ تو کیا اس کا فون بھی نہیں آیا تھا، اور پھر پورے 18 دن بعد وہ آ گیا۔ میں گھر جا رہا ہوں دادی کے پاس، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے تمہاری والدہ کو بہت امید، دلاسے اور خوشی دی تھی، تم بدلے میں میری دادی کو کچھ خوشی دے دو۔ بدلا؟ دانیہ شیخ خونک رہ گئی۔ محبتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ دھیرے سے اپنا سفری بیگ تیار کر لیا۔ یہ بدلہ تو مشروط تھا اور اسے قرض اتارنا تھا۔ چلیں؟ گرم شال میں اپنے سرد وجود کو چھپا کر تیار تھی، دھیرے دھیرے گھر بند کیا اور باہر آ گئے۔ اسے بائی روٹ لے کر وہ اپنے گاؤں کی حویلی میں آ گیا۔ سارے راستے وہ غنودگی کی حالت میں رہی، یا سیٹ سے ٹیک لگا کر باہر دیکھتی رہی۔ اس کے برابر میں سغرا بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی اور قہر کو فلک شیر دل پر محسوس کرتا رہا تھا۔ خاصی بڑی حویلی تھی، چاروں طرف ناریل، سفیدے، چنار اور کھجور کے درخت تھے۔ درمیان میں حویلی کے کمرے تھے۔ دادی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، انہیں نکاح کی خبر تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی رہتی تھی، بہت کمزور اور ناتواں۔ ان کے بوڑھے ہاتھ فلک شیر کو بار بار سمیٹ رہے تھے، اور وہ محبتیں سمیٹ رہا تھا، اس کے وجود سے غافل۔ کوئی سوال کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ کیا سوال کرتی؟ سب خبریں اسے تھیں۔ دادی بیمار تھیں، اس کا بہت خیال رکھتی۔ ان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو شہر سے اپنے خرچے پر بلا رہا تھا، مگر ناتوانی اور بڑھاپا خود ایک بیماری ہوتی ہے۔ نئے ماحول، نئے گھر میں اس کا دل قدرے بہل گیا تھا۔ ان کے درمیان محض رسمی سے گفتگو ہوتی تھی، وہ بھی شاید دادی کو دکھانے کے لیے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا، ہر فیصلہ کرنے پر قادر تھا۔ اسے زندگی کو نئے رخ سے دیکھنا تھا۔ یہاں اس کے پاس بہت وقت تھا سوچنے کے لیے اور زندگی کو اثر نو گزارنے کے لیے۔ اس روز وہ باہر گیا ہوا تھا تو سغرا نے فلک شیر کا کمرہ دکھایا۔ نفاست اور سلیقے کا منہ بولتا ثبوت۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ بک شیلف میں بہت ساری کتابیں تھیں، ٹیبل پر کھلی ڈائری کے صفحے ہوا سے پلٹ رہے تھے۔ بے اختیار رک گئی۔ سلیم فوز کی نظم سیاہ حرفوں کی شکل میں بکھری ہوئی تھی۔ تم سے منزل کا نہیں، رشتہ سفر کا ہے میرا۔ یہ ضروری تو نہیں،
ساتھ چلا بھی جائے، تم سے ملا بھی جائے۔ عشق دیوار کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ایک احساس کا رشتہ ہے یہ خوشبو کی طرح، دیکھنے چھونے سے آ رہی کسی جادو کی طرح۔ صرف آواز ہی کافی ہے محبت کے لیے، اور سب کچھ ہی اضافی ہے محبت کے لیے۔ محبت؟ فلک شیرنی بھی کی ہوگی، پھر اس کی جانب کیوں بڑھا؟ وہ تو اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ آگہی کا ایک نیا در کھلا۔ یقیناً وہ پچھتا رہا ہے، اس کی محبت زندہ ہے، تبھی تو اس کی آنکھوں میں ستارے ہیں، یہ دل میں جذبے۔ وہ تو بالکل خالی گنبد بن کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ میرے لیے مہربان ہوتا تو میری زندگی کے دکھ کے بادل، خزاں کے پھول، جھلملاتا موسم کب کا رختے سفر باندھ چکا ہوتا، اپنی محبت سے مجھے اپنا اسیر کر لیتا، میرے زخمی دل کی ہتھیلی پر کوئی نیا پھول رکھ دیتا، یا پھر ایک بار ہی صحیح اپنے لہجے کو محبت کے لفظوں میں پروتا اور کہتا، محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، ستارہ ہے، قسم مجھ کو محبت کی، مجھے تو سب سے پیارا ہے۔ مگر ایسا وہ نہیں کہتا۔ اگر وہ مہربان ہوتا۔ اس رات ایک نئی سوچ اس کے ہمراہ تھی۔ فلک شیر نے اس کا ساتھ کیوں مانگا، اور جب مل گیا تو سنبھال کیوں نہیں رہا؟ خود ترسی کا شکار اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی دیوار نہیں بنے گی۔ اس اجنبی مہربان کو جانے دے گی، روکے گی نہیں۔ محبت اس کا مسئلہ تھا تو اسے محبت کو پا لینا چاہیے۔ زندگی میں محبت نہ ہو تو زندگی منجمد ہو جاتی ہے۔ زرغام کی یاد اس کے دل میں دکھ بنتی جا رہی تھی، دکھ جو اگر زندگی کے ساتھ ساتھ بہے تو وجود کو گھائل کر دیتا ہے۔ آج کل وہ فلک شیر کو سوچ رہی تھی، پرکھ رہی تھی، جانچ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی میں دادی کے پاس یا شہر جا رہا ہوتا، اس سے بس رسمی سے سلیق ہوتے۔ وہ تو اسے اب دیکھ بھی نہیں رہا تھا، تو گویا اس نے صرف امی کی وجہ سے، امی کی محبت میں یہ کیا۔ کیوں؟ اس کی ماں نہیں تھی، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھا۔ ماں کو دکھ نہیں دینا چاہیے، وہ بیٹی کا گھر آباد دے کر مطمئن ہوتی ہیں۔ ماں دوبارہ نہیں ملتی، پچھتاووں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ کچھ فیصلے وقت پر اچھے لگتے ہیں، قبل اس وقت کیے گئے فیصلے آزار ہوتے ہیں اور عذاب بن جاتے ہیں۔ سوچتے سوچتے ایک دم سے چونکی، جن کا قرض روح کو چکانا پڑتا ہے، تو زرغام سے اس کی محبت غلط تھی۔ سارے حواس جاگنے لگے۔ عذابناک لمحوں کا احساس وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کو ہم خود ہی مشکل بناتے ہیں اور خود ہی سہل۔ کچھ آنسو تحفتاً ہوتے ہیں اور کچھ ہم مستعار لے لیتے ہیں۔ ہمیں کتاب کا سرورق ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات مواد اور سرورق میں فرق ہوتا ہے۔ جو چیز ہماری نہیں ہو اسے زبردستی اپنا کر بھی لاحاصل رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں تو زرغام سے اس کی محبت خود ساختہ تھی، لاحاصل تھی، زبردستی کا سودا تھی، خام خواہ۔ محبت زندگی کا بچکانا پن بھی ہوتا ہے۔ بے سوچے سمجھے کی جانے والی محبت لہو رنگ کر دیتی ہے۔ سچی محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ فیصلے جلد بازی کے مظہر نہیں ہوتے دانیہ شیخ۔ یہ محبت قبل از وقت جو ہوتی ہے نا، خواب، التباس اور خیال ہوتی ہے، یقین کامل نہیں ہوتی۔ اس سمجھ آتی اور آگہی اس کا وجود بھرتی رہی تو کیا وہ خام خواہ ڈاکٹر زرغام کی محبت میں مبتلا رہی اور اپنے جذبوں کو خود ہی یقین کا پانی دیتی رہی؟ حالانکہ وہ قدم قدم پر اسے ہرٹ کرتے رہے، اس کے گلابی کاغذوں کو مسل کر پھینکتے رہے، تو وہ اٹھ کر بے قراری سے باہر نکل آئی۔ ہر سوئی گہرا سناٹا۔ وہ اسے اس کی حماقت سمجھتے تھے۔ وہ طالب علم تھی اور ڈاکٹر زرغام ایک عمر گزار چکے تھے، شادی شدہ زندگی گزار چکے تھے، بچے تھے ان کے، تو وہ اسے ناسمجھ اور ناپختہ سمجھتے ہوئے ٹین ایج کی جذباتی حماقت سمجھتے تھے، اور وہ محبت کے نام پر جذباتی حماقتیں کرتی تھی۔ اس کے کان کے لویں گرم ہونے لگیں۔ کیسا مذاق اڑاتے ہوں گے اس کا۔ واقعی اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں، عمروں کا کتنا تضاد تھا، اور وہ ان کی محبت میں دیوانی ہوتی رہی، اور دیوانہ کب عقل مند ہوتا ہے؟ تو فلک شیر اس لیے اتنی عقل مندی کی باتیں کرتا تھا۔ نرم سبز گھاس کی ٹھنڈک پیروں کے راستے اس کے وجود میں چڑھنے لگی۔ شاہ بلوط کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایک بار پھر اپنا وجود خالی لگ رہا تھا۔ آگہی کا در کھلا اور ڈاکٹر زرغام کی محبت پر پھیلا کر اڑ گئی۔ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے اور نہ دل بھر آیا۔ جو چیز ہماری نہیں، ہم اسے کیسے اپنا بنا سکتے ہیں؟ دھیرے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کونجیں، ابابیلیں اور پرندے پر پھیلائے درختوں کی اونچی شاخوں پر اپنائیت اور محبت بھرے انداز میں اتر رہے تھے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تمہارے ہاتھوں کو تھامنا چاہتا ہے۔ دانیہ شیخ نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، اس میں کچھ نہیں۔ آگہی کا درس دے کر مسافر آگے بڑھ چکا تھا اور اس پر اگتا کھلا تھا۔ محبت سے مشروط ہوتی ہے خود ساختہ محبت، یک طرفہ سنگ میل ہوتی ہے، اور یک طرفہ سنگ میل منزل نہیں ہوتی، اور خود ساختہ محبت وقت، دل اور جذبوں کا ضیاع ہے۔ تو کیا وہ ابھی تک بے وقت ضائع ہی کرتی رہی؟ دل میں ہونک سی اٹھی اور بے قدری کے دکھ پر آنکھ بھر آئی۔ خود پر ملال اور تعصب کرنا تو اس کا حق تھا نا، اس پر بہت کچھ آشکار ہوا۔ دھیرے دھیرے خود کو سنبھال لیا۔ گاہے بگاہے وہ فلک شیر کے روم میں چلی جاتی، کتابیں پڑھتی اور ڈائریوں پر لکھی نظموں کا ترجمہ کرتی۔ رات سجا کر لائی ہے ایک تھال میں ہزار پھول ہزار، سچے موتی، کچی کلیاں اور کلیوں کے ہار، بھینی بھینی باز کی زد میں آیا سب سنسار۔ رات سجا کر لائی ہے ایک تھال میں دیپ ہزار،
ہاتھ رنگیلے، ہونٹ دہکتے، کال کا رنگ انار، روشن ماتھے کی کرنوں نے چھیڑے دل کے تار۔ اسی کی نظم بہت اچھی لگی تھی۔ فلک شیر شہر گیا ہوا تھا اور آج ہی دادی نے حویلی میں آئی ہوئی چوڑی والی سے سرخ مینے والی چوڑیاں چڑھوائی تھیں۔ سکھنا نے نیا جوڑا استری کر کے دیا تھا۔ اس کے بعد دادی نے ایک ست لڑا اپنا صندوق سے نکال کر اسے پہنایا تھا۔ یہ اس خاندان کے بہوؤں کو دیا جاتا ہے، فلک شیر تو اکیلا ہے، سب تمہارا ہے۔ جڑاؤ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی، اس کی ہتھیلیاں مہندی سے سجی ہوئی تھیں۔ تلاش خود بخود کہہ رہا تھا، رات سجا کر لائی ہے ایک تھال میں پھول ہزار، مگر رات سونے سے چند لمحے پہلے اپنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ چونکی اور چونک کر اٹھ بیٹھی۔ فلک شیر تو راستہ بدل چکا ہے، یہ تو اس کے ہر انداز سے ظاہر ہے۔ ہسپتال میں اس کے لیے 1000 روپے پر ڈے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی یہاں موجودگی بھی مشروط ہے۔ وہ اس کی ماں کے لیے بیٹا بنا تھا تو اسے اس کی دادی کے لیے بہو بننا تھا۔ تو ایک پل میں اس کی بیگانگی بے مروتی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ابھی اس کے دل میں سچی اور کھری محبت کا قیام ممکن نہیں۔ دھیرے سے بستر پر لیٹی تو آنکھ بھر آئی۔ درمیانی راتوں کا چاند آسمان پر روشن تھا اور محبت کے پیچھے بھاگنا آگہی کے کھلے در کے بعد ممکن نہیں تھا۔ انگلی کے پور سے آنسوں کو سمیٹا۔ تنہا، اکیلا اور زرد چاند، اس کے طرح ملول، اداس اور تنہا چاند۔ دھیرے سے کروٹ بدلی، ہاتھوں کی چوڑیاں اور پاؤں کی پازیب ایک ساتھ بجی، ساتھ ہی دل رو اٹھا۔ رات سجا کر لائی ہے ایک تھال میں نیر ہزار، زخمی تارے، کھائل سپنے، شبنم کے اسرار، دکھ کے زرد نکیلے کانٹے ہوئے جو دل کے پار۔ وزیر آقا کی نظم کے سچے مصرے دل کے پار ہو گئے، اب اسے وقت کے سچے فیصلے کا انتظار تھا۔ سنو، رزلٹ آ گیا ہے، سیمسٹر کلیئر کر لیا تم نے۔ ہاؤس جاب کے لیے 2 آپشن ہے تمہارے پاس، یہاں گاؤں کا ہسپتال اور شہر میں، اور چاہو تو پنڈی بھی جا سکتی ہو۔ فلک شیر آ گیا تھا اور اسے 2 خوشخبریاں سنا رہا تھا۔ یہ رہا پیپر، انتخاب کر لو تو سائن کر کے مجھے دے دینا، صبح مجھے جانا ہے۔ انتہائی سنجیدگی اور مہذب انداز میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ تو گویا تم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کاغذی بندھن کو توڑنے کا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میڈیکل کلیئر کرنا اس کا خواب تھا، اور اب خواب پایا تکمیل ہوا تھا تو دل سے خوشی ختم ہو گئی تھی۔ خواب دکھانے والی آنکھیں منو مٹی تلے سو گئی تھی، انہوں نے ہی اس کے مرتے ہوئے جذبے کو متحرک کیا تھا کہ تعلیم مشکل وقت میں کام آئے گی، میرا وجود کب تک ہے، تیری تنہائی کی سہیلی ہوگی۔ امی کی آواز نے آنکھوں کو گرم کر دیا۔ امی کی خوشبو محبت بن کر اس پر برسی اور اس نے دھیرے سے ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ مائیں مر جاتی ہیں مگر ان کی محبت، ان کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ اس کے کمرے کے آگے سے گزرتا فلک شیر لمحے بھر کو ٹھہرا۔ یہ کیا آج بھی گلابی کاغذ اور کاسنی محبت کے دکھ میں مبتلا ہے؟ کیا اسے خبر نہیں ہوئی کہ خود ساختہ محبت، یہ ایک طرفہ فیصلے سنگ میل نہیں ہوتے؟ اور یہ ڈاکٹر دانیہ شیخ آج تک جان نہیں پائی کہ محبت تو بس محبت سے مشروط ہوتی ہے، باقی تو سب کھیل ہے، وقت کا ضیاع ہے، زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ آزردہ سا فلک شیر کتنی دیر تک شاہ بلوط کے خشک پتوں پر چلتا رہا۔ رات گئے تک اس کا قلم ڈائری کے سینے پر دھڑکتا رہا، لفظ رقم کرتا رہا۔ اج اکھاں وارث شانو، کتھوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ صبح دم وہ سفید پیپر اسے دینے آئی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل پر ڈائری کھلی تھی، پیپر ٹیبل پر ویٹ کے نیچے رکھا تھا۔ ڈائری پر جھلملاتے لفظوں نے قدموں کو روک کر دل تھام لیا۔ محبت ایسا نغمہ ہے، ذرا بھی ڈھول ہولے میں تو سر قائم نہیں رہتا۔ محبت ایسا شعلہ ہے، ہوا جیسی بھی چلتی ہو کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا پودا ہے جو تب بھی سبز رہتا ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا رستہ ہے، اگر پیروں میں لرزش ہو تو یہ محرم نہیں رہتا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ آگہی کا درس اس کے دل کی دھڑکنوں کے ورق پر پرو رہا تھا۔ آہٹ پر چونکی اور پلٹی، وہ صبح کی سیر کر کے آ رہا تھا۔ تم؟ اس کی جانب دیکھا تو ساتھی نگاہ اس پر رکھی میز پر رکھی ڈائری پر رکھے پیپر ویٹ پر پڑی تو قریب چلا آیا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے نا؟ فلک شیر نے پیپر اٹھا لیے۔ جی، گاؤں کے گورنمنٹ ہسپتال پر ٹکٹ کا نشان تھا۔ ہیں؟ فلک شیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چمک تھی، اس کے کانوں میں چھوٹا سا جڑاؤ جھمکا رخسار کو چھو رہا تھا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ فلک شیر نے پھر پوچھا۔ جی۔ گاؤں میں ہاؤس جاب کرنا تمہارے مستقبل کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فلک شیر نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اب فائدے کی فکر نہیں ہے، دانیہ نے بے فکری سے کہا۔ کیوں؟ فلک شیر ایک بار پھر چونکا۔ میرا مستقبل جس کے ساتھ منسلک ہے، مجھے اس کا مفاد عزیز ہے۔ ہیں؟ حیرت کا جھٹکا۔ اس کا مستقبل میرے ساتھ جڑ گیا، اسے خبر ہو گئی ہے؟ میرا کیا مفاد ہے؟ فلک شیر نے تیکھے ابرو سے دیکھا۔ گاؤں کا مستقل ڈاکٹر مل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، گویا اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور بر وقت کیا تھا۔ پھر سوچ لو۔ پھر سوچ لیا۔ اب کے فلک شیر نے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کھلے ہوئے بال پھیلے ہوئے دوپٹے کے نیچے سے جھلک رہے تھے۔ اس کا یہ سوٹ بالکل نیا تھا، خالی کانوں میں جھمکے اور سونی کلائیوں میں گھڑی کی جگہ چوڑیاں تھیں۔ وہ آگے ہو کر کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کا سبزہ صبح کے خوبصورت منظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ پیروں کی پازیب نے اپنی جانب کھینچا۔ سمپل سادہ دانیہ شیخ
وہ پہلی سہاگن لگ رہی تھی۔ تو محبت پھر سے زندہ ہو گئی۔ وہ بے خبر رہا، مگر بے خبر کب؟ اس کی بے خبری نہیں تو اسے خبر دی ہے۔ کھنکھار کر آگے بڑھا۔ آپ بھی سوچ لیں۔ قدم رکے اور پھر بڑھے۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس کے شانوں پر رکھنے کو تھا۔ یہی کہ آپ پشیمان تو نہیں؟ دھیرے سے پلٹی۔ پشیمانی کیسی دانیہ؟ شیخ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہ سکتے تھے۔ صبح کا اجالا اس کے چہرے پر تھا، اس کے شانوں کو چھوا۔ میں فلک شیر ہوں، اور میرا فیصلہ سوچ بچار کے بعد محبت کا عکس لیے تھا۔ میں نے تم سے محبت کر کے تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا تھا اور تمہیں پا بھی لیا، شانوں پر دباؤ ڈالا۔ کیوں جھوٹ ہے کیا؟ سب سچ تھا۔ دانیہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے کاسنی محبت درکار تھی، نہ گلابی کاغذی محبت۔ مجھے بس ٹوٹ کر محبت کرنا تھا اور تمہیں پانا تھا۔ زرغام اگر سچا ہوتا تو میں راستے میں نہیں آتا، مگر اس کی منزل کچھ اور تھی۔ وہ شادی کر کے امریکہ چلا گیا فیملی سمیت۔ وہ تم پر ہنستا تھا، اسے محبت کی قدر نہیں تھی اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود کہ میں… دانیہ نے اپنی سیاہ آنکھوں کو اٹھایا، لفظ چھٹک گئے۔ پرجوش سے آنکھوں کی چمک نے اس کی نظر کو ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس کے باوجود کہ تم… مجھے لڑکیاں نادان اور بے وقوف لگتی ہیں، بنا سوچے سمجھے محبت کی تلاش میں نکلتی ہیں، چہروں سے محبت کرتی ہیں اور خود ساختہ جذبوں کا شکار رہ کر خود کو اذیت دیتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ خواب، التباس اور خیالی محبت بے معنی ہے جب تک تمہیں کامل یقین نہ ملے۔ خیالوں کے سہارے انسان ساری عمر جی نہیں سکتا۔ نہ اس لیے میں نے تم سے محبت کی، تمہارا خیال رکھا۔ اس کی آواز بولتے بولتے گمبھیر ہو گئی۔ تبھی تو 1000 روپے پر ڈے برداشت نہ کر سکے۔ خفگی سے دیکھا۔ اگر میرے ہجر میں مبتلا رہتی تو تمہیں وہ کمرہ ہی خریدے تھا۔ میرا دکھ، درد، میرے بچوں کا جنم سب ادھر ہی ہوتا۔ جذبے لو دینے لگے، وہ محجوب ہو گئی۔ تبھی تو یہاں آ کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ ایک اور خفگی بھرے احساس سے دیکھا۔ ایک کونے میں نہ ڈالتا تو دل کے چاروں کونوں میں کیسے مشعلیں روشن ہوتی۔ فلک شیر کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، اور اب اس کی غربت سے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اب اس نے سر کھجایا۔ تمہارے اس روپ نے، سجاوٹ نے بتا دیا ہے کہ میں بھی شادی شدہ ہوں۔ فلک شیر شرارت سے ہنسا، تعجب کی نظر ڈالی، اور دوسرے لمحے وہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنسی۔ فلک شیر اسے دیکھے گیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر ایک پل کو معجوب سی ہو کر ہنسی کو روکا، اور دوسرے لمحے چونکی اسے اپنی ہنسی سچی اور کھری لگی، اور یہ احساس ہوا جہاں درد تھا وہاں اب پھول ہی پھول ہیں۔ گزشتہ نام نہاد محبت کا کہیں بسیرا نہیں تھا۔ گہری مسکان سے فلک شیر کو دیکھا جو محبت کے اثر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، اور یقینی محبت خوشی سے لپٹ کر اس تک پہنچی تھی، تو پھر وہ محبت پر ایمان کیسے نہ لاتا۔ دھیرے سے اسے اپنے پناہ میں لے لیا، اور اس کا دل دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا۔ ہاتھ رنگیلے، ہونٹ دہکتے، گال کا رنگ انار، روشن ماتھے کی کرنوں نے چھیڑے دل کے تار۔ بھینی بھینی باس کی زد میں آیا سب سنسار، رات سجا کر لائی ہے ایک تھال میں پھول ہزار۔ اور دانیہ شیخ کا دل بھی فلک شیر کی دھڑکن کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ مجھے نہ محرم نہیں، محرم محبت چاہیے تھی، سچی، خالص اور میری، پکے رنگوں والی۔ اب وہ سرگوشی پر اتر آیا تھا، اور دانیہ شیخ اس کے علم محبت، فکری تشبیہات پر کہے گئے تمام اقوال پر ایمان لے آئی تھی۔ محبت واقعی حقیقی اور شرعی رنگوں میں اچھی لگتی ہے، جیسے ان کے ساتھ نے ایک دم سے موسم، منظر اور فضا کو بدل دیا تھا۔